اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ولایت اولیاء اکرام، جو مسلمان اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرے، کثرت سے ذکر عبادت کرے، گناہوں سے بچے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ کرے، وہ اللہ کا قرب اور وہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص کو ولی کہتے ہیں۔ ویسے تو ہر مومن ولی ہے، لیکن جو شخص قرب باری تعالیٰ کا ایک خاص مقام حاصل کر لیتا ہے، اصطلاحی شرع میں اس کو ولی کہتے ہیں، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ مسلمان، متقی، پرہیزگار اور عبادت بہت زیادہ کرتا ہو، دنیا کی ہرس نہ ہو، دنیا سے پیار اور دنیا سے لگاؤ نہ ہو، اور آخرت کا خیال اس کو ہر وقت لگا رہتا ہو۔ تمام صحابی ولی ہوئے ہیں، بلکہ وہ غیر صحابی ولی کے مقابلے میں اعلیٰ درجے کے ولی ہیں۔ جس طرح کوئی صحابی یا ولی ہوا کتنا ہی بڑا درجہ رکھتا ہو، کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، اسی طرح صحابی ہونے کی فضیلت بھی بہت بڑی ہے، اور کوئی غیر صحابی ولی ہوا کتنا ہی بڑا درجہ رکھتا ہو، کسی ادنی صحابی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ صحابی کے بعد اولیاء اللہ میں تابعین کا مرتبہ ہے، پھر تبع تابعی کا۔ اولیاء اللہ کے بہت سے سلسلے ہوئے ہیں، جن میں سے 4 سلسلے بہت مشہور اور دنیا میں راج ہے۔ یہ وہ ہیں: چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سروریہ۔ ایسا شخص جو خلاف کام کرنا شروع کر دے، مثلا نماز نہ پڑھے یا داڑھی منڈوائے یا کوئی اور شریعت کے خلاف کرے، اس کو ولی سمجھنا بالکل غلط ہے، خواہ اس سے کتنی ہی حریق عادتیں ظاہر ہوں، اور خواہ وہ ہوا پر اڑنے یا پانی پر چلنے لگے۔ جب تک کوئی شخص اپنے ہوش و حواس میں ہو اور اس کو عبادت کرنے کی طاقت حاصل ہو، ایمان لانے کے بعد اس کو شریعت کی پابندی کرنا فرض ہے، کوئی عبادت اس کو معاف نہیں ہوتی، اور نہ ہی کوئی گناہ کی بات اس کے لیے جائز ہوتی ہے۔ ایسا شخص سے جو خلافت شروع کرے، باتوں پر عمل کرنا ہو، کشف و حورک، عادت کا ظاہر ہونا، استراج و دھوکہ ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص غلبہ محبت الہی میں مشترک ہو یا کسی دماغی صدمے کی وجہ سے اپنے آپ سے بے خبر ہو جائے، حتیٰ کہ اپنے کھانے پینے، پہننے وغیرہ سے بھی بے خبر ہو جائے، تو وہ شرع کی پابندی سے بری اور آزاد ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، اور اس کی پیروی بھی نہیں کرنی چاہیے۔